السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج پھر اتوار ہے، خوب سو کے کھا پی کے گھوم شوم کے آئے ہوں گے۔ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کا سنڈے فنڈے کیسا گزرتا ہے۔ میرا تو بھائی فیوریٹ ہابی ہے سونا اور خوب سونا۔ میں پتہ ہے کیا سوچتی ہوں کہ جب جنت میں جاؤں گی تو بولوں گی مینوں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس سو لین دو۔ میری شادی سے پہلے یہ حال تھا کہ سو کے تھک جاؤ، اٹھ کے بولو میں سو کے تھک گئی ہوں، اب مجھے تھوڑا اور سو کے تھکاوٹ اتار لینے دو۔ لیکن اب آپ کی معلمہ صاحبہ کی شادی ہو چکی ہے اور اللہ پاک نے آپ کی معلمہ جی کو 70 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ کر رحمت سے نوازا ہے۔ اس کے لیے لاکھوں کروڑوں بار شکر الحمدللہ۔ لیکن اس رحمت نے مجھے اچھا خاصا بھگایا ہوا ہے۔ رات کو بار بار اٹھ کے ٹائیں کرتی ہے اور دن میں بھی بس میڈم صاحبہ کے پیچھے بھاگتے جاؤ۔ کبھی یہ بورڈ میں انگلیاں ڈال رہی ہوتی ہے، کبھی پانی میں بھیگ کے آ جاتی ہے، کبھی سیڑھیاں اترنے لگ جاتی ہے، کبھی کیا۔ ارے بھائی، میرے ان میٹھے دکھوں کی تو بہت لمبی لسٹ ہے۔ اس کی شرارتیں بھی دکھاؤں گی آپ کو، لیکن اس کے لیے آپ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی پڑے گی۔ تو پھر میرے سبسکرائبرز، میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، جس میں میں آپ کو قرآن کی دعوت دینا چاہتی ہوں، اور تاکہ آپ بور نہ ہوں اور دل جمعی کے ساتھ میں جو آپ کو کہنا چاہتی ہوں وہ سنیں اور سمجھیں۔ تو اس لیے میں آپ کو لے کے جانے والی ہوں چھوٹے نالوں سے لے کے بڑے نالے دکھانے، جہاں بہت ساری چھوٹی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ولاگ کے ساتھ ساتھ ایکسپلینیشن نہیں دوں گی کہ اب ہم یہاں جا رہے ہیں، اب ہم یہ کر رہے ہیں، اب ہم وہ کر رہے ہیں۔ آپ نے بس ہمیں گھومتے ہوئے دیکھنا ہے اور کان میری باتوں کی طرف لگا کے رکھنے ہیں اور توجہ سے سننا ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے قرآن سے محبت 0% سے 101+%۔ میرا یہ ٹاپک آپ کو تھوڑا ویئرڈ لگے گا، کیونکہ میں ایسے واقعات بتانے والی ہوں، ایسی باتیں بتانے والی ہوں جن کو سن کر آپ کا دل کرے گا کہ بھائی آج کے بعد میں نے ڈیلی تلاوت لازمی کرنی ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ میری بہت زیادہ پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ قرآن پڑھ رہی ہیں اور ڈیلی پڑھ رہی ہیں، لیکن سمپل وداؤٹ تجوید۔ سو دس از ناٹ فیئر with Quran and also with you، بیکاز آپ سوچتی ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہماری مائیں، دادی، نانی سب بھی تو ایسے کرتے تھے، اگر ہم بھی ایسے سمپل تلاوت کرتے ہیں تو پھر کیا ہو گیا؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ نہیں، وہ سادہ لوگ تھے۔ اب تو ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، ہمارے بڑے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، ان کو تو ان باتوں کا علم ہی نہیں تھا۔ ہم تو الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تو سب معلوم ہے۔ ڈیجیٹل دور ہے، آرام سکون سے گھر بیٹھے تجوید سیکھ سکتے ہیں۔ And you have to know why tajweed is necessary to learn, because this is واجب، اور اس کو سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم قرآن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، ادا نہیں کرتے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، اور اگر ترجمہ بگاڑ رہے ہیں ہم تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کے منہ سے نکلی ہوئے کلام کو ہم بگاڑ رہے ہیں، اللہ کے نکلی ہوئے بات کو ہم بدل رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور آپ جانتے ہی ہوں گے اللہ کی بات کو بدلنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ میں نے اس طرح سے آپ کو کیوں کہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، ٹھیک ہے؟ اب یہ قوف جو ہے ہم نے پر پڑھنا ہے، لیکن ہم نے قوف کو تجوید کے ساتھ نہیں سیکھا ہوا۔ ہم پڑھیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، یعنی کاف باریک پڑھ لیا ہم نے، قل نہیں پڑھا، حلق سے نہیں نکالا، حلق پر زور نہیں دیا۔
تو اس کا کیا ترجمہ ہو گیا کہ کھائیے میں پناہ مانگتا ہوں۔ استغفراللہ، دیکھ لیجئے کہ کتنا فرق پڑ گیا صرف ایک مخرج کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اب آپ خود ریئلائز کریں کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کیوں واجب کیا گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ پاک اپنے بندے کا قرآن اتنے شوق سے سنتے ہیں کہ کوئی گانا گانے والی کا گانا بھی اتنے شوق سے نہیں سنتا ہوگا جتنا قرآن پاک جو پڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس قرآن پاک پڑھنے والے کا قرآن جتنے شوق سے سنتے ہیں۔ قرآن پڑھنا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے سوائے حضرت جبرائیل کے؟ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے سکھایا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے۔ تو جب بندہ یا بندی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس بندے کے ارد گرد اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ آسمان تک قطاریں لگ جاتی ہیں اور وہ فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ فرشتوں کو اس قاری یا قاریہ کا پڑھنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ فرشتہ اس قاری یا قاریہ کے لبوں کو اپنے لبوں کے ساتھ لگا لیتا ہے، اپنے لبوں کو اس کے لبوں پر رکھ دیتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے۔ اللہ پاک بھی قرآن پڑھنے والے کا جواب دیتے ہیں، یعنی جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح جواب دیا اور آخر تک جب تک بندہ تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ پاک جواب دیتے رہتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے منہ سے بڑی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ان کے طالب علم بڑے متجسس تھے کہ ہمارے استاد کے منہ سے اتنی خوبصورت خوشبو کیسے آتی ہے، وہ کیا چیز استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک دن شاگردوں نے پوچھ لیا، لیکن استاد نے نہیں بتایا۔ استاد نے کہا کہ میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا، لیکن ایک شاگرد تھا لسوڑا ٹائپ، اس نے جان نہیں چھوڑی جب تک انہوں نے نہیں بتایا۔ تو ان استاد نے بتایا کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پورا دن قرآن پڑھانے میں مشغول رہتے ہو، آؤ میں آپ کو بوسہ دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہونٹوں پہ بوسہ دیا۔ اس دن سے لے کر اب تک میرے ہونٹوں سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کو ہمیشہ محبت اور شوق اور لگن کے ساتھ پڑھیں۔ جو شخص بھی قرآن سے محبت کرتا ہے نا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں بڑا عیاش قسم کا آدمی تھا۔ میں آسٹریلیا میں گیا، مجھے وہاں پر ایک لڑکی پسند آ گئی۔ میں نے اس لڑکی کو شادی کی دعوت دی تو اس لڑکی نے کہا کہ میرے والدین سے بات کرو۔ اس کے والدین سے میں نے بات کی تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ آپ اپنے والدین کو بھی چھوڑ دو، آپ اپنے مسلمان دوستوں کو بھی چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ کر رہو اور ہمارے ہی مذہب کے مطابق شادی ہوگی۔ تو میں نے ان کی یہ بات مان لی، میں وہیں رہنے لگا، میں نے سب کو چھوڑ دیا۔ محبت کا بھوت سوار تھا، میں نے سب کو چھوڑ دیا، اپنا دین تک چھوڑ دیا۔ لیکن قرآن کی محبت میرے دل میں موجود تھی۔ وہاں پر جہاں ہم نے گھر لیا وہاں پر سامنے الماری تھی کتابوں کی، وہاں پہ قرآن پاک بھی رکھا ہوا تھا۔ تو میں اس کو ڈیلی دیکھتا تھا اور میں دل میں پشیمان ہوتا تھا، سوچتا تھا کہ میں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، میں کتنا برا انسان ہوں۔ لیکن میں قرآن کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھ کر گزر جایا کرتا تھا۔
ایک دن جب میں آیا آفس سے تو میں نے دیکھا کہ قرآن پاک نہیں رکھا ہوا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ جو ایک گرین کلر کی کتاب تھی وہ کہاں گئی، تو اس نے بتایا کہ میں نے اس کو ٹریش باکس میں ڈال دیا ہے، کیونکہ آپ بھی نہیں پڑھتے تھے، میں بھی نہیں پڑھتی تھی۔ تو میرے دل کو بڑا کچھ ہوا، میں بھاگا، میں نے بھاگ کے جا کے قرآن پاک کو اٹھایا، میں نے چوما، اور ابھی میں یہ کر ہی رہا تھا، میں قرآن پاک کو چوم رہا تھا، تو میری بیوی نے آ کر دیکھا کہ میں قرآن چوم رہا ہوں، تو اس نے کہا کیا آپ کے دل میں ابھی بھی دین موجود ہے، آپ کے دل میں ابھی بھی اسلام زندہ ہے؟ تو میں جا کر اپنے والدین کو بتاتی ہوں۔ اس نے جا کر اپنے والدین کو بتایا، تو وہ اپنے گھر جیسے ہی گئی تو پھر میں مسجد چل پڑا، اور میں نے وہاں آ کر قرآن پاک کو بڑے ہی محبت سے رکھا، قرآن پاک کو چوما، اور پھر میں مفتی کے پاس گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح ہوا، میں نے دوبارہ سے اسلام قبول کیا، اور پھر میں نے اس لڑکی کو طلاق دے دی۔ پھر میں پاکستان آ گیا، میں نے مسلمان لڑکی سے شادی کی، اب الحمدللہ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں۔ تو دیکھیں، اس کی قرآن کی محبت نے اسے آخر کار واپس اپنے دین پر بلا لیا۔ تو قرآن کی جو محبت ہوتی ہے نا، وہ بھی بڑی عظیم چیز ہے۔ چاہے انسان جتنا مرضی گمراہ ہو، وہ اس کو ایک نہ ایک دن راہ راست پر لے کر آنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ہندو لڑکی تھی، وہ 4-5 سال کی بچی تھی اس وقت، تو اس کی دوست تھی مسلمان بچی، تو وہ کھیلنے کے لیے اس مسلمان بچی کا انتظار کرتی تھی۔ وہ مسلمان بچی اس وقت قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، تو اس بچی ہندو بچی نے بھی ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ دوستی بہت گہری تھی، تو وہ اس کے ساتھ ہی رہی جب تک وہ قرآن پاک پڑھتی رہی۔ اس نے قرآن پاک ختم کیا تو اس لڑکی نے بھی قرآن پاک ختم کر لیا، لیکن یہ ہندو تھی، کٹر ہندو تھے یہ لوگ۔ پھر جب اس لڑکی کی شادی کا وقت آیا تو جس لڑکے سے اس لڑکی کی شادی ہونی تھی، وہ لڑکا بھی بہت زیادہ کٹر ہندو تھا، مسلمانوں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ تو جب اس کی شادی ہونے لگی تو اس لڑکی نے اپنی دوست، مسلمان دوست کی ماں سے بات کی کہ میں تو آپ سے قرآن پاک پڑھ چکی ہوں، اور میں دل ہی دل میں اسلام بھی قبول کر چکی ہوں، تو اگر میں اس کا اظہار کرتی ہوں تو میرے والدین مجھے قتل کر دیں گے، اور جس سے آگے میری شادی ہو رہی ہے وہ بھی مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ تو اس کستانی نے کہا کہ تم اللہ سے محبت کرتی ہو، اللہ کے قرآن سے محبت کرتی ہو، اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیں گے۔ تو جب اس کی شادی ہوئی تو جو اس کی استانی صاحبہ تھیں، انہوں نے اس کو ایک تحفہ دیا، اور اس تحفے کے اوپر انہوں نے دے کر انہوں نے کہا کہ یہ میری اسٹوڈنٹ ہی یہ تحفہ کھولیں گی، ان کے علاوہ کوئی بھی یہ تحفہ نہ کھولے۔ تو انہوں نے اس کے نیچے بالکل تحفے کے اندر ہی قرآن پاک کو بھی چھپا کر رکھ دیا تھا۔ جب وہ لڑکی گھر گئی تو اس نے تحفہ کھولا تو اس میں اسے قرآن نظر آیا۔ وہ اس قرآن کی، جب اس کا شوہر ڈیوٹی پر چلا جاتا وہ اس کی ڈیلی تلاوت کیا کرتی تھی، اور پھر جب اس کے شوہر کے آنے کا وقت ہوتا تو وہ قرآن پاک کو چھپا کر رکھ دیتی تھی۔ تو اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن اس کے شوہر کی طبیعت بگڑی، تو جب اس کا شوہر ہاسپٹل گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بھئی تم مرنے والے ہو، تمہارے پاس 1 مہینہ ہے اور تمہاری حالت بہت خراب ہے، تمہیں بہت شدید کینسر ہے۔ تو اس کا شوہر بہت زیادہ پریشان ہوا یہ سن کر کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ اپنی بیوی کے پاس آیا اور روتے ہوئے اسے بتایا۔ اس کی بیوی ماشاءاللہ سے ماں بننے والی تھی، اور اس کی
کی بیوی ادھر سے دعا مانگتی رہتی تھی کہ اے اللہ میرے لیے کوئی ایسا سبب پیدا کر دیں جس سے جو بھی میری اولاد پیدا ہو وہ مسلمان ہو، میں اسے مسلمان بنانا چاہتی ہوں۔ تو ادھر سے اس کے شوہر کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ تو جب اس کا شوہر رو رہا تھا مسلسل اور پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا، میں تو مر جاؤں گا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس لڑکی نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس کا میرے پاس ایک حل ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ کو میری ایک بات ماننی ہوگی۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکی ڈیلی پانی پر سورۃ فاتحہ دم کر کے شوہر کو پلایا کرتی۔ شوہر پوچھتا کہ یہ کیا پڑھتی ہو تو وہ ٹال دیتی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ جب ایک پورا ماہ ہو گیا تو شوہر منتھلی چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹرز دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے کہ رپورٹس ایسی کلیئر آئی تھی کہ جیسے کینسر تھا ہی نہیں۔ جب شوہر گھر آیا تو بیوی سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ تم ڈیلی کیا پڑھا کرتی تھی؟ تو بیوی نے بتایا کہ میں بچپن سے ہی مسلمان ہوں اور میں آپ کو ڈیلی سورۃ فاتحہ، قرآن پاک کی جو کہ ایک سورت ہے، پڑھ کر پلایا کرتی تھی اور اپنے مسلمان ہونے کی وجہ بھی بتاتی ہے، اور شوہر کو کہتی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو میں آپ کو جو کہوں گی وہ آپ مانیں گے، تو اب آپ مسلمان ہو جائیے۔ تو شوہر بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں کی فیملیز تو کٹر ہندو ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا تو وہ ان دونوں کو قتل کر دیتے، اس لیے وہ دونوں سعودیہ شفٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی باقی کی زندگی ایمان پہ گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے پھر قرآن کی برکتیں۔ قرآن پڑھنے والوں کو بڑی برکتیں، بڑی عزتیں ملتی ہیں۔ قرآن بہت عظیم الشان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو لے کر پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک جگہ رک گئے۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ لوگوں نے رکنے کی وجہ پوچھی کیونکہ شدید گرمی تھی، لوگ پسینے میں شرابور تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں یہاں پر اونٹ چرانے آیا کرتا تھا اور مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، تو میرے والد خطاب مجھے مارا کرتا تھا، کہتا تھا کہ تو عمر زندگی میں کیا کرے گا، تجھے اونٹ چرانے تک نہیں آتے، اور آج اسلام اور قرآن کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے امیر المؤمنین بنا دیا ہے۔ تو یہ قرآن ایسے اٹھاتا ہے، ایسے عزت دلواتا ہے کہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں قاری عبدالباسط کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں گیا۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ صرف یہ مشہور ہیں اسی وجہ سے ان کی عزت ہے، لیکن بعد میں جب میں ان کے ساتھ رہا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ وہ پورا دن قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اور ڈیلی ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ وہ کسی سے کوئی فضول بات نہیں کیا کرتے تھے، ہر کوئی اپنی باتوں میں مشغول رہتا لیکن وہ خاموش رہتے تھے، صرف قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے۔ اور ان کا جو داڑھی نہ رکھنے کا معاملہ ہے وہ ان کا علمی جو ہے وہ مخالفت ہے۔ وہ مصر کے رہنے والے تھے تو مصری لوگ جو ہیں وہ اس لیے داڑھی نہیں رکھتے، ان کو لگتا ہے کہ یہ داڑھی صرف مرد اور عورت کا فرق کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے، اسی لیے حضرت علامہ اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی قرآن کا معجزہ دیکھا ہے؟ آپ نے پوری زندگی قرآن پڑھتے ہوئے گزاری ہے۔ تو قاری عبدالباسط صاحب نے فرمایا کہ جی ہاں، کیوں نہیں دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ہمارے صدر رشیا جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ میں چلنے کا حکم دیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے کسی مسلمان ملک میں لے جاتے تو وہاں تو میں نے قرآن پڑھنا ہوتا، لیکن رشیا میں تو کوئی مسلمان بھی نہیں ہوتا، تو وہاں پر میرے صدر مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں اسمبلی میں مجھے میرے صدر نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے سارے کافر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، لیکن میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔
میں نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ جب میں نے تلاوت ختم کی، اوپر دیکھا تو دیکھا 5 سے 6 کافر رو رہے ہیں۔ ان سے صدر نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، لیکن اس نے جو بھی پڑھا ہے اس کی وجہ سے ہمارے دلوں پر رقت طاری ہو گئی اور ہم رو پڑے۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بہت بڑا معجزہ دیکھا کہ جو لوگ ایک قرآن کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، وہ اس قرآن کی تلاوت پر رو پڑے۔ میری پیاری بہنوں، قرآن بہت عزت دیتا ہے، بہت ہی عزتیں دیتا ہے۔ ایک قاری کو دیکھیں جو قرآن پاک کا حافظ ہے، وہ 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، یعنی اپنی پوری فیملی کو، جو عام طور پر ایک پوری فیملی ہوتی ہے وہ 10 لوگوں کی ہی ہوتی ہے، تو ایک قاری جو ہے وہ 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، اور جو عالم ہے وہ 400 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو یہ عزتیں کیوں ملی؟ قرآن کی وجہ سے۔ میری بہنوں، یہ زندگی تو پانی کا بلبلہ ہے، کبھی بھی پھٹ سکتی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ قرآن پڑھا کریں، ڈیلی قرآن کو اپنا معمول بنائیں۔ تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا تو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ میں حاضر ہوں آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھانے کے لیے، اور آج کے میرے ولاگ کا مقصد صرف اور صرف آپ کو قرآن پڑھنے کی دعوت دینا تھا۔ تجوید کے ساتھ سیکھنے کی امپورٹنس کو بتانا میرا مقصد تھا کہ کیوں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ ڈیلی قرآن سیکھنے آیا کریں گی۔ اپنے بیش قیمتی وقت میں سے 15 سے 20 منٹ ڈیلی قرآن کے لیے ضرور نکالا کریں گی۔ میری پیاری بہنوں، قیامت والے دن قرآن سب سے بڑا جھگڑالو ہوگا، یا تو ہمارے حق میں لڑے گا یا ہمارے خلاف لڑے گا۔ یعنی جو شخص قرآن پاک کی ڈیلی تلاوت کرتا ہوگا اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا کہ یا اللہ اس کو جنت میں ڈال، اس کو جنت میں ڈال، تب تک سامنے سے نہیں ہٹے گا جب تک اس کو جنت میں نہیں ڈلوا لے گا۔ اور اسی طرح جو شخص ڈیلی قرآن پاک نہیں پڑھتا ہوگا، سالوں کے بعد جا کر اس کو کھولتا ہوگا، جیسے ہم رمضان قرآن پاک جا کر اٹھاتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگلے رمضان ہم قرآن پاک اٹھاتے ہیں، ہمارے قرآن پاک پر پورا سال مٹی پڑتی رہتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کے خلاف قیامت کے دن حجت بن جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ جب تک اس کو جہنم میں نہیں ڈال دے گا میں تب تک پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور تب تک فرشتے اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے تب تک پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمارے پاس یہی وقت ہے، ہم قرآن پاک سیکھیں، قرآن پاک پر عمل کریں، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔